عرض یہ کر رہا تھا کہ گناہوں کا ماحول ہمیں اپنی لپیٹ میں اتنا لے چکا ہے، بس اسٹاپ پر بھی، ریلوے اسٹیشن پر بھی، ایئرپورٹ پر بھی دنیا ننگی ہو چکی ہے، اور فیشن کے نام پر لوگوں نے دنیا کو ننگا کر دیا، اور ننگا پن سب سے زیادہ لوگوں نے عورتوں کے اندر پیدا کر دیا۔ اس لیے کہ میرے آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کے حوالے سے کوئی خوف نہیں، مجھے ڈر جس بات سے لگتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرے بعد سب سے پہلے میری امت میں جو فتنہ پیدا ہوگا وہ عورتوں کا فتنہ ہوگا۔ بنی اسرائیل جو تباہ ہوئے تھے وہ عورتوں کی وجہ سے، اور میری امت میں بھی عورتوں کی وجہ سے فتنہ پیدا ہوگا۔ اور آج مغربی دنیا نے عورت کو ننگا کر دیا، عورتوں کو عریاں کر دیا، اور مغرب والے تو یہ کر ہی رہے تھے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے نام لیوا، اے انسان تجھے کیا ہو گیا کہ تو بھی مغربی تہذیب کے پیچھے آنکھ بند کر کے ایسے چلا کہ انہوں نے اپنی عورتوں کو ننگا کیا تو فیشن کے نام پر تم بھی اپنی عورتوں کو ننگا کر بیٹھے، جبکہ ہمارے مذہب کی شان یہ ہے، اسلام میں عورتوں کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، یہاں تک فرمایا گیا کہ تم اپنی عورتوں کا نام لے کر مت پکارو، عورتوں کو کسی اچھے لب و لہجے میں پکارو، اس لیے کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ تمہاری عورتوں کا نام دوسرے مرد سن لے، اور بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اللہ اکبر، کہ اگر کسی کی عورت کا نام لینے کی بات آئے تو اشارے سے بات کر دو، کسی کی عورت کا نام بھی نہ لو، کسی کی بہن کا نام بھی نہ لو۔ جس مذہب نے اجنبی عورتوں کا نام لینے سے منع کیا، یعنی مذہب عورت کے نام کو بھی پردے میں رکھنا چاہتا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ قرآن مقدس کے لیے فرماتا ہے تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ مجھے ایک عورت کے علاوہ اور کوئی عورت کا نام قرآن میں بتائیں، کوئی عورت کا نام آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا۔ جتنی عورتوں کا ذکر کیا گیا اشاروں سے کیا گیا، زلیخا کا ذکر اشاروں میں، آسیہ کا ذکر اشاروں میں، حضور کی ازواج کا ذکر اشاروں میں، آپ کسی کا نام نہیں دیکھیں گے، صرف ایک عورت کا نام آپ دیکھیں گے، حضرت مریم کا نام ہے، مریم کا نام بھی نہ آتا اگر مریم کے بارے میں لوگ یہ نہ کہتے کہ مریم تو اللہ کی بیوی ہے، تو اللہ نے مریم کا نام لے کر کے اس لیے کلام کیا تاکہ بتا دے اگر مریم میری بیوی ہوتی تو نام لے کر اس کا ذکر نہ کرتا، مریم بیوی ہوتی تو نام لے کر ذکر نہ کرتا۔ تم نے کہا مریم خدا کی جورو ہے تو اس بات کی نفی کرنے کے لیے مریم کا نام لے لیا گیا۔ ارے جو مذہب عورتوں کے نام پر کو پردے میں رکھنا چاہتا ہے، آج اس مذہب کے ماننے والوں کی عورتیں بازاروں میں بے پردہ، فلموں میں بے پردہ، سینما میں بے پردہ۔ ہاں اسلام نے اجازت دی ہے اگر تعلیم کے طور پر کسی عورت کا نام لینا پڑے یا فضیلت بیان کرنے کے لیے کسی عورت کا نام لینا پڑے تو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ جیسے فضیلت کے بیان کرنے کے لیے ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام لیتے ہیں، اماں عائشہ صدیقہ کا نام لیتے ہیں، یہ فضیلت بیان کرنے کا الگ عنوان ہے، لیکن عام طور پر بات چیت میں عورتوں کا نام لینے سے منع کیا گیا۔ ذرا دیکھیں تو صحیح کتنا مقدس دین ہے اسلام، جو عورت کے ناموں کو بھی پردے میں رکھنا چاہتا ہے، لیکن آج جن کے نام پردے میں رکھے جانے کے قابل تھے ان عورتوں کو بھائیوں نے، ان عورتوں کو شوہر نے، ان عورتوں کو باپ نے، ان عورتوں کو گھر والوں نے اس طرح عریاں کر دیا۔ کوچنگ کے نام پر، اللہ اکبر، کالج کے نام پر، پکنک کے نام پر، اس کے نام پر، اس کے نام پر ہم نے اپنی عورتوں کو بے لگام چھوڑ دیا، اور حالات یہ ہو گئے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں، اللہ عز و جل کا وہ بندہ اگر منع نہ کرے تو اللہ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے، نہ اس کا نفل قبول کرتا ہے، نہ اس کی عبادتیں قبول کرتا ہے، نہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو عورتوں کو ننگا کر دیا مغرب نے، اور ان کے اتباع کے اندر ہم نے بھی ایسا ہی کیا۔ تو
اب انسان اپنی آنکھوں کو بچائے کیسے؟ انسان کا حال تو یہ ہے بچنا چاہے تب بھی پھسل جائے۔ ایسے کے اندر یاد رکھو میرے اللہ نے تمہیں امتحان میں نہیں ڈالا۔ انسان سے اگر گناہ ہو جائے، انسان قصدن گناہ نہ کرے، اگر اس سے گناہ ہو جائے تو میرے اللہ نے فرمایا اگر گناہ کے بعد بندہ فوراً نیکی کر لے تو اللہ رب العزت نیکی کی برکت سے اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے غالباً سورہ ہود کی یہ آیہ کریمہ کا حصہ ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ اکبر، بے شک گناہ کو نیکیاں مٹا دیا کرتی ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول مفسرین کرام یوں بیان فرماتے ہیں، ایک نوجوان میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے یوں اپنی روداد غم سنائی، یا رسول اللہ ایک عورت سے سرِ راہ ملاقات ہوئی، راستے میں ملاقات ہوئی اور اس کا حسن میرے دل اور میری عقل پر غالب آ گیا اور میں نے اس کے ساتھ کوئی نازیبہ حرکت کی، زنا نہیں کیا، نازیبہ حرکت کی، یا دیکھ لیا ہو یا کچھ اور ہو گیا ہو۔ جیسے ہی اس نے کہا یا رسول اللہ گناہ تو ہوا، زنا نہیں ہوا تھا، بدکاری نہیں ہوئی تھی، اس پر تو حد جاری کی جاتی ہے، لیکن بس کوئی کچھ چھیڑ چھاڑ یا دیکھ دکھا ہوا ہوگا۔ اس نے جیسی شکایت کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور یہ گناہ ہوا، میں کیا کروں؟ میرے کریم اللہ نے قرآن مقدس میں آیت نازل فرما دی، اگر گناہ ہو گیا ہے اس سے کہیں کہ یہ نیکی کر لے، نیکی کی برکت سے گناہ مٹا دیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن یاد رکھنا اب اگر یہ سننے کے بعد کہ نیکیاں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، گناہ پر بے باک نہ ہو جانا، اس لیے کہ اللہ پہ فرض واجب نہیں ہے کہ جب تم نیکی کرو تو وہ مٹا دے یا تم توبہ کرو تو وہ قبول کر لے۔ یاد رکھیں وہ چاہے تو قبول کرے، وہ چاہے تو رد کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہاں بتانے کے لیے عرض کرتا ہوں آپ یہ نہ سمجھیں ہزار لاکھ گناہ کریں، رات جرائم میں گزارے، رات عیاشوں کے اڈوں پر گزارے، رات شراب کی محفلوں میں گزارے، صبح ہونے کے بعد استغفر اللہ، توبہ توبہ، اب چھٹی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ سن لو اگر تم توبہ کی روایتوں کو پڑھ کر یا آیتوں کو پڑھ کر گناہ پر بے باک ہوتے ہو تو اچھی طرح سے دل و دماغ میں بٹھا لو تم سے زیادہ محبوب وہ تمہارے ابا جان تھے جسے دنیا آدم کہتی ہے، تم سے زیادہ پاکیزہ تمہارے ابا جان تھے جسے دنیا آدم کہتی ہے۔ ایک خطا اجتہادی ہوئی ہے، کیا نہیں ہے، ہو گئی ہے، لیکن اللہ اکبر اس ایک خطا اجتہادی پر 300 سال تک روتے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جنت کے ماحول میں ایک خطا اجتہادی ہو اور 300 سال تک کہ آدم روئے تو کوئی جواب نہ آئے اور تم پوری رات گناہ کرتے رہو، صبح کو گال پیٹ کے توبہ توبہ کر لو، ہاتھ سے جنت نہ جائے گی۔ یاد رکھنا، لیکن ایک بات یہ بھی کہوں، ہم عصمت انبیاء کا عقیدہ رکھتے ہیں، کوئی ظالم یہ نہ کہے دیکھو آدم نے 300 سال تک کے دعا کی قبول نہ ہوئی۔ نادان سن، گناہ وہ ہے جس سے آباد بستیاں ویرانے میں تبدیل ہو جاتی، گناہ وہ ہے آباد بستیاں ویرانے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ قوم ہود ہلاک کیوں ہوئی؟ گناہ کی وجہ سے۔ قوم سمود تباہ کیوں ہوئی؟ گناہ کی وجہ سے۔ قوم نوح طوفان میں غرق